السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، فتنہ دجال اور اس سے حفاظت کی تدابیر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قیامت کے وقوع کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ قیامت کا معاملہ بڑا سنگین اور ہولناک ہوگا۔ خدائے ذوالجلال نے اپنے فضل و کرم سے قیامت کی کچھ علامات اور نشانیاں مقرر کی ہیں تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور حساب و کتاب کی تیاری کر لیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ 30 کے قریب جھوٹ بولنے والے دجال پیدا نہ ہو جائیں۔ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ مضمون حضرت ثوبان، حضرت علی، حضرت ابن عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی احادیث میں بھی مذکور ہے۔ دجال کے معنی اور مطلب۔ دجال کا لفظ عربی زبان میں جعل ساز، ملمہ ساز، فریبی، جھوٹے اور گمراہ کن شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ دجل کے معنی کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کے ہیں۔ دجال کا نام دجال اسی لیے رکھا گیا ہے کہ جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، غلط بیانی، دنیا کی تمام تر خباثتیں اس مکروہ شخصیت کے نمایاں ترین وصف ہیں۔ اس کا ہر فعل، ہر عمل، ہر قول فتنہ و فساد کا سبب ہوگا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق فتنہ فساد میں دجال سے بری نہ ہوگی۔ دجال کا حلیہ۔ مختلف احادیث مبارکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا جو حلیہ بیان فرمایا وہ اس طرح سے ہے، یعنی پستہ قد، بھاری بھرکم جسم اور مکروہ چہرے پر الجھے ہوئے بے ترتیب گھنگریالوں بالوں والا ایک شخص، جس کے دائیں آنکھ کانی اور بے نور ہوں گی اور بائیں آنکھ کی پتلی ابری ہوئی باہر کو نکلی ہوئی ہوگی، جیسے انگور کا ابرا ہوا دانہ۔ دونوں آنکھیں ہی عیب دار ہوں گی، اسی لیے احادیث میں اعور الیمنی و اعور الیسریٰ دونوں طرح کے الفاظ ہیں۔ دجال کا رنگ سرخ اور دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر کفر، کافارا کفر لکھا ہوگا، جس کو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ دجال کا ظہور۔ متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک شام میں لڑائی ہوگی، پھر صلح ہو جائے گی، مگر یہ صلح زیادہ دن تک باقی نہ رہے گی۔ اس کے بعد یورپ سے 9,60,000 فوجی لڑنے کے لیے آئیں گے اور مقام غوطہ میں مسلم فوجوں کے ساتھ لڑائیاں ہوں گی۔ اسی دوران دجال کا خروج اصفہان سے ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال اصفہان کی یہودی بستی سے ظاہر ہوگا۔ اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ انہوں نے سبز رنگ کی شالیں کندھوں پر ڈالی رکھی ہوں گی۔ دجال مکہ اور مدینہ طیبہ بھی جانے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کو ان دونوں مقدس شہروں میں جانے سے روک دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ دجال کے قیام کی مدت۔ صحیح مسلم میں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین میں اس کے رہنے کی مدت 40 دن ہوگی، ان میں سے ایک دن ایک سال کی طرح ہوگا، ایک دن ایک مہینے کی طرح ہوگا اور ایک دن ایک ہفتے کی طرح۔ اس کے علاوہ باقی سارے دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دن جو ایک سال کی طرح ہوگا، کیا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ فرمایا، نہیں، بلکہ وقت کا اندازہ کر کے پورے سال کی نمازیں ادا کرنا ہوں گی۔ اس کی تفصیل مستقل الگ سے لکھی جائے گی۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمین میں کس قدر سرعت کے ساتھ سفر کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا لگی ہو۔ وہ ایک قوم کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی باتیں مانیں گے، تو وہ آسمان کے بادل کو حکم دے گا تو وہ پانی برسانے لگے گا، پھر وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ فصلیں اگائے گی۔ شام کے اوقات میں ان کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کو
ان کے کوہان سب سے زیادہ اونچے اور تھن دودھ سے بہت بھرے ہوئے ہوں گے۔ پھر دجال ایک اور قوم کے پاس جائے گا اور انہیں بھی دعوت دے گا، لیکن وہ ان کی بات کو ٹھکرا دیں گے تو وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے۔ ان کے مال مویشی میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہ ہوگی۔ وہ ویران زمین کے پاس گزرے گا تو اس سے کہے گا اپنے خزانے باہر نکال دے، چنانچہ زمین سے وہ خزانے نکل کر اس کے پیچھے اس طرح لگ جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں اپنی سردار کے پیچھے ہو لیتی ہیں۔ دجال زمین میں ہر ایک شہر اور بستی میں جائے گا، لیکن وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے علاوہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوگا جسے دجال نہ روند سکے۔ مکہ اور مدینہ کے ہر راستے پر فرشتے ننگی تلواریں سوتے ہوئے پہرا دیں گے۔ پھر مدینہ اپنے مکینوں کے ساتھ 3 مرتبہ ہلے گا تو اللہ تعالیٰ ہر کافر و منافق کو مدینہ سے نکال دے گا۔ مدینہ منورہ کی طرف جانے سے پہلے واقعہ بھی پیش آئے گا کہ دجال ایک جوان کو بلائے گا اور تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، اور دونوں ٹکڑے اس کے اس قدر فاصلے پر کر دیے جائیں گے اس قدر تیر مارنے والے اور تیر کے مارنے والے اور نشانے کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا اور کہے گا اب تو مجھے اور پختہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال پھر اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا، مگر اب اسے اس پر قدرت نہ ہوگی۔ مصنوعی جنت اور دوزخ۔ شیطان کی طرح اللہ تعالیٰ نے دجال کو بھی قوانین قدرت میں سے چند چیزوں سے نوازا۔ جب وہ نمودار ہوگا تو اس کے ساتھ مصنوعی جنت اور دوزخ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال اپنے ساتھ جنت اور دوزخ کی شبیہ بھی لائے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کہے گا وہ آگ ہوگی، اور جسے وہ جہنم کہے گا وہ دراصل جنت ہوگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ آگ اور پانی دونوں ہوں گے، لیکن لوگوں کو جو آگ دکھائی دے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو ٹھنڈا پانی دکھائی دے گا وہ جلانے والی آگ ہوگی۔ تو تم میں سے جو کوئی اس کے زمانے میں ہو تو اسے اس میں گرنا چاہیے جہاں آگ ہو، کیونکہ وہ انتہائی شیریں اور ٹھنڈا پانی ہوگا۔ دجال کے جھوٹے ہونے کی علامت۔ نمبر 1، وہ لوگوں کی آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ تم اپنے رب سے مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے۔ نمبر 2، وہ کانا ہوگا، حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جس کو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ دجال کا سحر یعنی جادو۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود تھے کہ آپ نے فرمایا، ظہور دجال سے 3 سال قبل آسمان 1/3 پانی اور زمین 1/3 فصل روک لے گی۔ جب دوسرا سال آئے گا تو آسمان 2/3 پانی اور زمین 2/3 فصلیں روک لے گی۔ پھر تیسرا سال شروع ہوگا تو آسمان مکمل طور پر اپنا پانی اور زمین مکمل طور پر اپنی فصلیں روک لے گی۔ ٹانپوں والے اونٹ اور کھروں والی گائیں، بیل، بھیڑیے، بکریاں، گھوڑے اور گدھے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اتنے میں ادھر دجال پہنچ کر ایک دیہاتی شخص سے کہے گا، اگر میں تمہاری اونٹنیوں کو فربا اور دودھ سے بھرے تھنوں کی صورت پیدا کر کے دکھاؤں، کیا تم مان لو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہاں بالکل۔ اس کے بعد شیطان اس شخص کے اونٹوں کی شکل اختیار کرے گا تو وہ شخص اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ اسی طرح وہ دجال ایک اور شخص سے کہے گا، اگر میں تمہارے باپ، بیٹے اور تمہارے خاندان کے ان لوگوں کو پہچان دو سب کو زندہ کر دوں تو کیا تم یقین کر لو گے تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہاں بالکل۔ پھر دجال شیطانوں کو ان لوگوں کی شکل میں پیش کر دے گا، اس طرح وہ بھی اس کے پیچھے چلا جائے گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور گھر میں موجود سب لوگ رونے لگے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لایا تو ہم سب رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ میں یعنی اسماء نے کہا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دجال کے متعلق جو بیان فرمایا اسے سن کر رونا آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت اہل ایمان کو کھانے پینے کی جگہ تکبیر، تسبیح، تحمید کرنا کافی ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ مت رو، کیونکہ اگر میری موجودگی میں دجال کا ظہور ہو گیا تو میں اس کا مقابلہ کر لوں گا، اور اگر میرے بعد ہوا تو ہر مسلمان کا خلیفہ اللہ تعالیٰ خود ہوگا۔ دجال کا خاتمہ۔
موجودہ زمانے کا استنبول یعنی قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جائے گا، اور پھر غوطہ کی لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد اہل مدینہ اور دیگر مسلمانوں کے ہاتھوں وہ قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ اور جس وقت مسلمان مال غنیمت کو تقسیم کر رہے ہوں گے تو اچانک شیطان چیخ مار کر کہے گا، تمہارے بعد تمہارے گھروں میں مسیح دجال پہنچ گیا ہے۔ مسلمان وہاں سے نکل پڑیں گے، حالانکہ یہ خبر غلط ہوگی۔ جب یہ ملک شام پہنچیں گے تو پھر مسلمانوں اور دجالی لشکروں کے درمیان جنگ ہوگی، جس میں ایک تہائی مسلمانوں کو شہید کر دے گا، ایک تہائی کو شکست دے کر بھگا دے گا، اور ایک تہائی کو باقی چھوڑے گا۔ رات ہو جائے گی تو بعض مومنین بعض سے کہیں گے، تمہیں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے شہید بھائیوں سے جا ملنے یعنی شہید ہو جانے میں اب کس چیز کا انتظار ہے؟ جس کے پاس کھانے کی کوئی چیز زائد ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کو دے دے۔ تم فجر ہوتے ہی عام معمولی مول کی بنسبت جلدی نماز پڑھ لینا، پھر دشمن سے جنگ پر روانہ ہو جانا۔ بس جب یہ لوگ نماز کے لیے اٹھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے نازل ہوں گے اور نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمائیں گے، میرے اور دشمن خدا دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ تاکہ مجھے دیکھ لیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا، ایسا گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے خاتمے کو واضح طور پر بیان کیا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور فرمائیں گے، میں عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول ہوں۔ تم لوگ 3 صورتوں میں سے ایک کو اختیار کر لو۔ نمبر 1، اللہ دجال اور اس کی فوجوں پر بڑا عذاب آسمان سے نازل کر دے گا۔ دوسرا، ان کو زمین میں دھسا دے گا۔ تیسرا، ان کے اوپر تمہارے اسلحے کو مسلط کر دے اور ان کے ہتھیار کو تم سے روک دے۔ مسلمان کہیں گے، اللہ کے رسول، یہ آخری صورت ہمارے لیے اور ہمارے قلوب کے لیے زیادہ طمانینت کا باعث ہے۔ چنانچہ اس روز تم بہت کھانے پینے والے اور ڈیل ڈول والے یہودی کو بھی دیکھو گے کہ ہیبت کی وجہ سے اس کا ہاتھ تلوار نہ اٹھا سکے گا، کہ مسلمان ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ اور دجال اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس شیشے کی طرح پگھلنے لگے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اسے باب لد پر قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے دجال اور اس کے لشکر پر مسلمانوں کو مسلط کر دے گا، چنانچہ وہ ان سب کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ شجر و حجر بھی پکاریں گے، اے اللہ کے بندے، اے رحمان کے بندے، اے مسلمان، یہ یہودی یہ ہے، اسے قتل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو فنا کر دے گا اور مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ فتنہ دجال سے بچنے کی احتیاطی تدابیر۔ دجال مسیح الدجال سے حفاظت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چند چیزیں ایسی بتائی ہیں جن کے اختیار کرنے سے دجال کے فتنے سے بچا جا سکتا ہے۔ دجال کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا ہے۔ دعا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔